اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد نام کا آدمی ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے اوصاف کا انسان تھا، ہمیشہ اپنی حیثیت کے حدوں سے باہر جا کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ احمد کے 2 بھائی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک دن بدقسمتی سے احمد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت کی خبر سن کر تمام رشتہ دار وہاں پہنچ گئے۔ احمد صاحب کے جنازے کو ان کے بیٹوں اور بھائیوں نے کندھا دیا اور آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ احمد کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر زار و قطار رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ احمد کا جنازہ کچھ فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ ایک بہت بڑے زمیندار نے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ 2 لوگ زمیندار کے ساتھ ہاتھوں میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ زمیندار نے کہا، میں ان کے جنازے کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا، زمیندار جی کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ زمیندار نے جواب دیا، احمد صاحب نے 1 سال پہلے مجھ سے 2 لاکھ روپے قرض لیے تھے اور یہ شرط رکھی تھی کہ اگر قرض کی رقم واپس نہیں کی گئی تو ان کی زمین میرے نام پر کر دی جائے گی یا ان کے خاندان کے افراد سے زمین کی رقم وصول کی جائے گی۔ اب بتاؤ تم میں سے کون قرض کی ادائیگی کرے گا؟ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر احمد صاحب کے 3 بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کا قرض نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو قرض کی رقم دے سکیں، اور ویسے بھی قرض ہمارے والد نے لیا تھا، ہم نے نہیں۔ والد کے انتقال کے ساتھ آپ کا قرض بھی ڈوب گیا۔ آپ جب تک چاہیں جنازے کو روکے رکھیں، مگر ہم اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ احمد کے بیٹوں کی ایسی باتیں سن کر وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ بیٹے کتنے نااہل اور مطلبی ہیں۔ سارے لوگ تھو تھو کرنے لگے۔ جب احمد کے بھائیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ معاملہ جب بیٹی تک پہنچا تو وہ بھاگتے ہوئے آئی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک زمیندار نے اس کے والد کے جنازے کو روک رکھا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے تمام زیورات اس زمیندار کو دے دیے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، زمیندار جی، اگر یہ تمام زیورات بیچنے کے بعد بھی آپ کا قرض پورا نہیں ہوا تو میں خود محنت کر کے آپ کا قرض واپس کروں گی، لیکن اس وقت میرے والد کا آخری سفر نہ روکیں۔ پھر اس زمیندار نے فوراً کہا، ارے نہیں بیٹی، تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ مجھے ایک وقت میں پیسوں کی بہت ضرورت تھی تو آپ کے والد نے اپنی زمین کا ایک حصہ بیچ کر مجھے پیسے دے کر میری مدد کی تھی۔ احمد صاحب بہت ہی اچھے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کبھی سود کا 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، اور آج میں پیسے لینے نہیں بلکہ پیسے دینے آیا ہوں۔ صحیح ہاتھوں میں جائیں اس لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ باپ کی محبت اور آپ کی باتیں اور ذمہ داری دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ ہی ان پیسوں کی اصل حقدار ہیں۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں ماں باپ کو بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ کے والد اب نہیں ہیں، لیکن میں یہ قرض آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سر سے قرض کا بوجھ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو تم یہ رقم لے لو اور مجھے قرض سے آزاد کر دو۔ زمیندار نے احمد کی بیٹی کے ہاتھ میں وہ پیسے دے دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر احمد کے بیٹوں اور بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ معزز سامعین، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے اپنے ہوں یا غیر۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔